نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں اور منافقوں کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیجیے ان کی اذیتوں کو، یعنی پرواہ نہ کیجیے ان کی تکلیفوں کی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا چھٹا رکوع، آیات نمبر 45، 46، 47 اور 48 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل جیسا کہ ہم پڑھ سن چکے ہیں، سورۃ الاحزاب میں خصوصاً معاشرے کی رسم کو توڑنے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی۔ اس سلسلے میں کچھ خطاب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، کچھ ازواج مطہرات سے، کچھ عام ایمان والوں سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ایمان والوں کو خطاب تھا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہارا دھیان اللہ کی طرف رہے۔ جب یہ بات سامنے آئے کہ اللہ کا حکم ہے
تو پھر کسی اور طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ اور آج کے سبق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم مناصب بیان کیے گئے ہیں جن مناصب کی وجہ سے آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کا حکم کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی گواہی دینے والا۔ دو طرح کی گواہیوں کا ذکر ہے جی، ایک تو وہ گواہی جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرے حبیب میں نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنایا ہے، تو جگہ جگہ پر جا کر میری وحدانیت کو بیان کر، اور شرک کی دلدل میں پھنسے اور ڈوبے ہوئے لوگوں کو بتا کہ معبود برحق اور حاجت روا و مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ نے بیان کرنا ہے، چاہے لوگ اس میں آپ کے ساتھ جیسا بھی رویہ اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف پر ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی صلح کر لیتے ہیں۔ کیسے صلح کر لیتے ہیں؟ وہ جی کبھی کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، اور کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، بلکہ اکثر ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توحید کا شاہد بن کر آیا ہوں، تو بھلا میں شرک کے اوپر کیسے راضی ہو جاؤں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر جناب لوگوں نے کہا سرداری چاہتے ہو سرداری دیتے ہیں، مال چاہتے ہو مال دیتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہو وہ کرواتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ مجھے اللہ نے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، اور پھر میں اسی مسئلے میں کمپرومائز کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شہادت کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینا۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی دینا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ سورۃ النساء میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت پر گواہ پیش کریں گے، وہ کیسا وقت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے تلاوت سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا نہیں مجھے دوسروں سے سننا بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ بس کر دے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے وہ کیسا منظر ہوگا جب مجھے بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا، آپ نے حق ادا کیا۔ پھر آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اور یہی بات آخرت میں بتائیں گے کہ یا اللہ میں نے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا وہ پہنچا دیا تھا ان تک۔ ایک تیسری بات بھی عرض کر دوں، یہاں تفسیر تو یہی تھی اس کی جو میں نے عرض کر دی،
بعض لوگوں نے اس لفظ سے ایک مفہوم غلط بیان کرنے کی کوشش کی، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں، یہ انہوں نے ایک بات کی۔ جبکہ یہ بڑی واضح اور بڑی اہم اور کھلی بات، آیات پہ اگر آپ غور کریں قرآن مجید کی تو ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کے ہر عمل کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں کہ آپ جائیں اور پھر دعوت دینے کے بعد ہر بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ یار یہ کیا عمل کرتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، باقی آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک مقام دیکھیں نا، اس کے بعد یہ مسئلہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ 7واں پارہ نکالیں، ویسے بھی آج اتوار ہے، 2 منٹ فالتو لگ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ تو سمجھ آنا چاہیے نا جی۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ نکالیں، صفحہ نمبر 114 اور آیت نمبر 108 ختم ہو رہی ہے، 109 شروع ہو رہی ہے۔ 7واں پارہ سورۃ المائدہ، صفحہ نمبر 114 ہے جو 16 لائن والا قرآن مجید ہے، اور آیت نمبر 108 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 109 شروع ہو رہی ہے جی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ رکوع سے دیکھیں، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو۔ رسولوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، کس کو جمع کرے گا بولو؟ الرسل، رسول کی جمع۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تم نے پیغام تو پہنچایا، آگے تمہیں جواب، لوگوں کا برتاؤ کیسا تھا؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، اللہ کے رسول فرمائیں گے ان کا ہمیں کوئی علم نہیں، یا اللہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے آگے کیا کیا؟ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں علم اس لیے نہیں کہ غیبوں کا جاننے والا یا اللہ تو ہے۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو ہو گئی سارے رسولوں کی بات۔ اب اسی سورت کے اگلے رکوع کو دیکھیں جی، جہاں پہ اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگلے رکوع آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 116 شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں یعنی مریم کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ، تو نے کہا تھا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو شریکوں سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے تو علم ہوتا، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دلوں کی بات کو بھی جاننے والا ہے، میرے دل کی بات کو بھی جاننے والا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے اور کچھ نہیں کہا ان کو، الا ما امرتنی، سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو کس کی؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی،
ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب آیا وہ مسئلہ جو ہمارا سبق ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس وقت کی گواہی تو دے سکتا ہوں جب تک میں وہاں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تو نے مجھے فوت کر لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ اس کے بعد کا نگران تو ہے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پر گواہی دینے والی تیری ذات ہے یا اللہ، میری ذات نہیں ہے۔ اب شہادت کا مسئلہ سمجھ آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ اس وقت کی بات تو بتا سکتا ہوں جب میں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے مجھے کیا کہا، جب میں وہاں سے چلا گیا پھر یا اللہ تجھے پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے، پھر بعد کے حالات کا مجھے پتہ نہیں۔ اب وہ حدیث بھی سنیے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے گواہ پیش کیا جائے گا اپنی امت پر، اقولو کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، حضور فرماتے ہیں میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کا نیک بندہ عیسیٰ ابن مریم کہے گا۔ یہ بات ہے عیسیٰ ابن مریم کی، حضور فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو کہے گا عیسیٰ ابن مریم۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہ پیش ہوں گے تو حضور بھی یہی بات کہیں گے جو عیسیٰ ابن مریم نے کہی ہے۔ معلوم ہوا سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ واپس آئیے سبق کی طرف۔ اس لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا شاہد بنایا ہے اور اس بات کا گواہ بنایا ہے کہ محشر والے دن آپ نے گواہی دینی ہے کہ یا اللہ میں نے تیرا دین امت تک پہنچا دیا تھا۔ اور اس پر ایک اور بات بھی وہ ہے سورت بقرہ میں، البقرہ میں وہ آیت سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مرکزی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری انسانیت پر گواہ بن جاؤ، تاکہ تم ساری انسانیت پر کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ۔ 1980 ساری امتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ساری امتوں کو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ساری امتوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ گواہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا، یہ میرے انبیاء، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، انہوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ امت محمد کہے گی یا اللہ تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا تھا، تو تمہیں کیا پتہ، تم تو آئے ہی بعد میں ہو۔ یا اللہ ہم نے تیرے کلام میں پڑھا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ ان کے سر پر کھڑا ہو تب بھی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق گواہی دے گا۔ دیکھو مثال کے طور پر جی سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ پہنچا کر گئے ہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے کسی نے دیکھا کسی نبی کو؟ پھر کیوں گواہی دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کیوں گواہی دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے جو علم اللہ نے ایمان والا عطا کیا ہے اس علم کے بل بوتے پر ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں نے تجھے دنیا میں اپنی توحید کا شاہد بنایا ہے، اور دوسرا محشر کے دن تو نے جو میں نے تجھے نبوت دی تھی اس کے اوپر میں نے تجھے شاہد بنایا ہے، اور تو وہاں بیان کرے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچایا ہے۔ نمبر 2 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، دوسری صفت آپ کی، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں جی؟ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ خصوصاً وہ منظر آپ سوچیں نا، جب ابتدائی دور تھا اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو میرا نبی خوشخبریاں دے دے کر انہیں تسلی دیتے تھے۔ حضور جا رہے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹے عمار، یہ سارے جناب رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، اور حضور وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مبشرہ، آپ خوشخبری سنانے والے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مار کھا کر آتے، زخموں سے چورو چور ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں خوشخبری سناتے نا تو ایسا محسوس ہوتا کہ زخم ختم ہی ہو گئے، پھول جاتے ہم، اور آپ کی خوشخبری سن کر ہمارے حوصلے بڑھ جاتے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا۔ ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، ونذیرا، آپ کو ڈرانے والا بنایا ہے۔ جو نافرمان ہیں، جو منکر ہیں، جو باغی ہیں، ان کو عذاب کی وعید سنانا اور ان کو ڈر سنانا اور ان کو جہنم سے ڈرانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ واعظ اور نصیحت ہوتا ہی وہ ہے جس میں دونوں چیزیں ہوں، خوشخبری بھی ہو اور ڈرایا بھی جائے۔ اتنی خوشخبری ہم ہی نہ ہو کہ لوگ جناب بالکل آزاد ہو جائیں، بھی خیر ہے جی جو مرضی کرتے رہو۔ جیسے ایک محفل کروائی، بادشاہ جنت کے ٹکٹ مل گئے جناب، اتنا خوش بھی بندہ نہ کرے کہ اگلے کے ذہن میں یہ آ جائے بھی چلو جناب پورا سال جو مرضی کرو، ایک دن تھوڑا سا خرچہ کر لو، 8-10 دیگیں منگوا لو، تھوڑا سا پروگرام ہو جائے، ساؤنڈ اچھا آ جائے اور جناب بخشش ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ خوشخبری بھی نہ سنائیں تاکہ لوگ دین کو کھیل تماشا نہ بنا لیں، اور اتنا ڈر بھی نہ سنائیں کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اتنا ڈرا کہ بھئی عذاب اور یہ اور وہ کہ لوگ کہیں کہ شاید میری تو بخشش ہو نہیں سکتی۔ مبشرا و نذیرا، یہ آپ خوشخبری بھی سنائیں اور ڈرائیں بھی صحیح۔ خوشخبری ہے نیک اعمال پر اور ڈرانا ہے اعمال بد پر۔ اور اگلی صفت فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ نے آپ کو داعی بنایا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے۔ آپ داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی جانب بلانے والے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ، ھذہ سبیلی، میرا تو راستہ یہی ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں، کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ۔ یہ جو سورہ یوسف کی آیت ہے نا، اس سے پیچھے پوری سورہ یوسف گزر گئی، اور سورہ یوسف سے پیچھے سورہ ہود گزری ہے۔ سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، 950 سال دعوت دیتے رہے، ہود علیہ السلام قوم عاد کو سمجھاتے رہے، صالح علیہ السلام قوم سمود کو سمجھاتے رہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ یہ 7 واقعات تھے سورہ ہود میں۔ اس کے بعد سورہ یوسف آئی، یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹری کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے، اور پھر آخر میں فرمایا قل ھذہ سبیلی، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی یہی راستہ ہے جس راہ پر میرا بھائی نوح چل کر گیا، ہود چل کر گیا، صالح، شعیب، ابراہیم اور لوط چل کر گئے، اور جیل کی کوٹری کے اندر میرا بھائی یوسف جو مسئلہ بیان کرتا ہوا گیا، ھذہ سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بھی لوگوں کو بلاتا ہوں، تو کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ۔ مکے کا بازار ہو، عکاظ کی منڈی ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں عبادت اپنے رب کی کرو۔ ابو لہب بدنصیب پیچھے پیچھے ہے، مٹی اٹھا کر جا رہا ہے، آپ کی طرف پھینکتا جا رہا ہے، اور کہتا ہے لوگوں یہ میرا بھتیجا دیوانہ ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کی بات نہ سننا۔ آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، آپ جا رہے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، خیموں کے اندر جاتے ہیں، ایک ایک بندے کو پکڑ کے سمجھاتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے کبھی طائف کا سفر کرتے ہیں،
پتھروں سے استقبال کیا جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بھی بند رہے، جہاں موقع ملا، بلکہ آج دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری گود کے اندر اللہ کے نبی کا سر ہے، اور آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی تلخیاں ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور غلاموں کا خیال کرنا، اس وقت بھی آپ دعوت دیتے ہوئے گئے۔ کیوں نہ دعوت دیتے؟ وداعیا الی اللہ باذنی، اللہ نے داعی جو بنایا تھا اپنے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، چمکتا ہوا سراج بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا، دنیا کے اندھیروں میں، دنیا کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ کیسے آپ نے دنیا کا رخ پھیر دیا، وسراجا منیرا وبشر المؤمنین، خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ فضل عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور مسئلہ توحید سمجھ آ جائے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹھی میں کیا کہتے ہیں جب ان کو بتاتے ہیں نا اپنے جیل کے دوستوں کو کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، آگے فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو پتھروں کے سامنے، جو قبروں کے سامنے، جو درختوں کے سامنے، اور جو پتہ نہیں کس جانور کے سامنے، کبھی گائے کے سامنے، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی کس کے سامنے مورتیاں خود بنا کر ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اگر ہماری جبین اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو کہو الحمدللہ، ذالک من فضل اللہ۔ فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ ہمارا بچہ آتا ہے نا چھوٹا سا 3-4 سالوں کا، اگر اس کے کپڑوں پر پیشاب لگ جائے نا تو کہتا ہے پیشاب کپڑوں پہ لگ گئے، یہ تبدیل کرنا ہے۔ اور وہ نادان بھی تو ہیں جس کی 50 سال عمر ہے اور پیشاب پی رہا ہے، گائے کا پیشاب کیا کر رہا ہے؟ پی۔ ہمارے بچہ چھوٹا 5 سال کا کپڑوں پہ نہیں برداشت کرتا، وہ اتنا بڑا ہو کر پی رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، کہو الحمدللہ۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تو میرا نبی ہے نا، اس لیے میری بات ہی مانے گا نا، کافروں کی بات نہ ماننا، منافقوں کی بات نہ ماننا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وہ بدبخت آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، کبھی شاعر کہیں گے، کبھی مجنون کہیں گے، اور کبھی کیا سے کبھی کیا کہیں گے، لیکن وَدَعْ أَذَاهُمْ، چھوڑ دے ان کی اذیتوں کو، پرواہ نہ کر میرے نبی ان کی اذیتوں کو، دھیان نہ کر ان کی طرف۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھ تو کس کی ذات پر؟ تیری اوٹ پناہ خدایا، اور کوئی نہیں سجدہ، جس ڈیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجدا۔ اے اللہ تیری پناہ ہے، جس کو تو روشن کرے بھلا اسے کون بجھا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، کام بنانے والا، سب کی بگڑیاں بنانے والا، سب کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، آپ کو مبشر بنایا، آپ کو نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، اس لیے پھر بھروسہ بھی رکھ تو کس کی ذات پر رکھ؟
اگر اجازت دیں تو ایک حدیث بھی سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بتائے حدیث پاک کے, وہ بھی سنا دوں. جی ٹائم تو پورا ہو گیا ہمارا, اجازت ہے کہ نہیں ہے جی؟ ڈیلی ڈیلی اجازت دے رہا ہو یار, سنیے جی. چلو بغیر اجازت نہیں سمجھ آئی. اور ایک آدمی نے کہا نا سر جی میری تنخواہ میں اضافہ کرو ورنہ, اس نے کہا ورنہ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا پھر اسی پر گزارا کروں گا اور کیا. اجازت مل جائے تو پھر اجازت کے ساتھ سنا دیں گے, نہ ملی تو بغیر اجازت کے ساتھ سنا دیں گے. سنیے ذرا حدیث. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسمان, میرے رب نے میرے پیارے پیارے نام رکھے ہیں. انا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم, وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانا الماحی صلی اللہ علیہ وسلم, وانا الحاشر وانا العاقب, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 نام اس حدیث میں آپ نے گنے. آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے بڑے پیارے پیارے نام رکھے ہیں. میرے رب نے میرا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ, بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے. میرا نام احمد ہے. احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا. اللہ کی حمدیں میں نے بیان کی ہیں. ساری رات مصلی پر کھڑے رہ کر وہ تعریفیں اللہ کی ہیں کہ رات تھک گئی, اللہ کا نبی تعریفیں کرتا ہوا نہ تھکا. میرا نام احمد ہے. پھر آپ نے فرمایا انا الماحی, میرا نام ماحی ہے. الذی یمحو اللہ بی الکفر, ماحی کا معنی مٹانے والا. میرے ذریعے دھرتی سے اللہ نے کفر کو مٹایا, دھرتی سے اللہ نے شرک کو مٹایا. اور آپ نے فرمایا میرا چوتھا نام انا الحاشر, یحشر الناس علی قدمی. حاشر کا معنی سب کو پیچھے پیچھے لا کر آگے قیادت کرنے والا. قیامت کا دن ہوگا میں سب سے آگے ہوں گا, سارے نبی بھی اور ان کی امتیں بھی پیچھے ہوں گی, میں سب سے آگے ہوں گا. اور آپ نے فرمایا وانا العاقب, عاقب کا معنی بعد میں آنے والا, آخر میں آنے والا. انا العاقب الذی لا نبی بعدی, میں سب سے آخر میں آیا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ شاہد ہیں, آپ مبشر ہیں, آپ نذیر ہیں, داعی اللہ ہیں, سراج منیر ہیں. آپ محمد ہیں, احمد ہیں, ماحی ہیں, حاشر ہیں, عاقب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے نام پیارے نبی کی پیاری عظمت کے اوپر دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.